جنت اور اہل جنت۔ کتاب و سنت کی روشنی میں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جنت اور اہل جنت سے متعلق تفصیلی معلومات پر مشتمل دلوں میں جنت کا شوق اور اس کے حصول کے لیے عملی جد و جہد کا ولولہ پیدا کرنے والی ایک منفرد کتاب۔ تالیف علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 751 ہجری۔ ترجمہ و تلخیص مولانا خورشید انور ندوی مدنی، دارالعلوم سبیل السلام، مدینۃ العلم، حیدرآباد، الہند۔ جنت کی قیمت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم۔ التوبہ 111۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جان اور مال کو اس بدلہ میں خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کے راستہ میں قتال کرتے ہیں، پھر قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہوگا۔ لہٰذا تم خوش ہو جاؤ اپنی اس بیع سے جو تم نے کی ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ سے بصراحت معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مومنین کی جان و مال کی قیمت قرار دیا اور اس معاہدہ کو کئی طرح سے مؤکد کیا۔ 1، اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جو استقرار اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 2، اس معاہدہ کی نسبت اپنی طرف کی۔ نمبر 3، اس نے اس وعدہ کی جگہ بھی بتا دی، فرمایا کہ وہ آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن میں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی تاکیدات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن سے یہ معاہدہ ہوا ہے۔ ان کی صفات یہ بیان کیں کہ وہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے توبہ کرنے والے ہیں، اس کی مرضیات پر عمل کر کے اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور ہر حال میں اس کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے دل محبت الہی میں سیاحت کرنے والے ہیں۔ سیاحت کی مختلف تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد روزہ ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد طلب علم کی خاطر سفر کرنا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد مراد ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ طاعت و بندگی پر دوام مراد ہے، لیکن محقق بات یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کے ذکر اور اس کی محبت میں دل کی سیاحت ہے، جیسا کہ اللہ نے ان عورتوں کو سائحات کا نام دیا ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کو طلاق دے دیں تو اللہ ان کے بدلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ان سے کرا دے گا۔ حالانکہ ان کی سیاحت سے مراد نہ جہاد ہے، نہ طلب علم کی خاطر سفر کرنا، نہ روزہ، بلکہ اس سے مراد ان کے دل کی اللہ کی محبت اور اس کی خشیت میں سیاحت کرنا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور عبادت کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، کیونکہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہوں ان کو چھوڑا جائے، اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کو پسند ہوں ان کو بجا لایا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام اور ایمان کو ایک ساتھ ذکر کیا، کیونکہ اسلام ظاہری صورت کا نام ہے اور ایمان دل کی کیفیت کا نام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک ساتھ ذکر کیا، فرمایا الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور یہاں واو حرف عطف کو استعمال کیا جبکہ اس سے پہلے والی چیزوں کو بغیر عطف کے ذکر کیا۔
اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جان بڑی قابل قدر چیز ہے اور قیمتی جوہر ہے۔ ذرا کو غور کیجئے، اس کا خریدار کون ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت ہے جنت۔ اور یہ معاہدہ کس کے ہاتھ ہوا؟ یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوا۔ اس معاہدہ کی خبر دینے والا کون ہے؟ اس معاہدہ کی خبر دینے والا فرشتوں میں سب سے بلند مرتبہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام، اور انسانوں میں سب سے افضل انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جامع ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے خوف ہوتا ہے وہ راتوں رات چل دیتا ہے، اور جو راتوں رات چل دیتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھی طرح سن لو، اللہ کا سامان قیمتی ہے۔ اچھی طرح سن لو، اللہ کا سامان جنت ہے۔ ترمذی کتاب صفۃ القیامہ۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس کو کرنے لگوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی۔ جب وہ واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نعمان بن قوقل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے کہ اگر میں فرض نماز ادا کروں اور حرام کو حرام سمجھوں اور حلال کو حلال تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل۔ صحیح مسلم ہی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اس حال میں موت آئے کہ اس کو پورا یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کا دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک ضروری بات یہ دھیان میں رہے کہ جنت میں داخلہ محض اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے ہوگا۔ کوئی شخص محض اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہ جا سکے گا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اعمال جنت میں داخلہ کے سبب ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو خود کو دخول جنہ کا سبب قرار دیتے ہوئے فرمایا، بما کنتم تعملون، یہ بدلہ تم کو تمہارے اعمال کے سبب ملا ہے۔ اور اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہ جا سکے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کسی کا عمل اس کو نہ جنت میں داخل کر سکے گا اور نہ دوزخ سے بچا سکے گا، یہاں تک کہ مجھ کو بھی۔ بس اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہی میرے لیے بھی جنت میں داخلہ اور دوزخ سے نجات کا سبب ہوگا۔ لہٰذا آیت کریمہ اور اس حدیث کے درمیان کوئی تضاد نہیں۔ مزید وضاحت کے لیے دو نکتے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ وغیرہ نے سلف کا یہ قول نقل کیا ہے کہ دوزخ سے نجات اللہ کے عفو درگزر سے ملے گی، جنت میں داخلہ اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوگا اور درجات کی تقسیم اعمال کے مطابق ہوگی۔ اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے
کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اس میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق مقام پائیں گے۔ نمبر 2، حدیث میں بے عملی ہی کا جو لفظ آیا ہے، اس میں حرف با دراصل معاوضہ کا با ہے، یعنی اعمال جنت میں داخلہ کا معاوضہ نہیں ہو سکتے، اور آیت کریمہ میں بما کنتم تعملون میں جو با ہے وہ بائے سببیہ ہے، یعنی اعمال جنت میں داخلہ کا سبب ہیں۔ با کہ یہ دونوں مفہوم ایک ساتھ اس حدیث میں حدیث شریف میں آ گئے ہیں۔ درست اور درمیانی راہ اختیار کرو اور خوشخبری حاصل کرو، اور خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، آپ بھی نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھ کو ڈھانپ لے۔ اہل جنت جنت کو اپنے رب سے طلب کرتے ہیں، اور جنت جنتیوں کو طلب کرتی ہے اور اپنے رب سے سفارش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے اہل دانش و بنیش بندوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ آل عمران 193 تا 194۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کی آواز سنی جو ایمان کی ندا لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اور ہماری خطاؤں کو بخش دینا اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ وفات دینا۔ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے ہم کو عطا فرما، اور قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ رسولوں کے ذریعے جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اس سے مراد جنت میں داخلہ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ، نسائی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت طلب کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ دوزخ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے تو دوزخ کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو دوزخ سے بچا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دن میں 7 مرتبہ جنت طلب کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اے میرے رب، تیرے فلاں بندے نے مجھ سے طلب کیا ہے، تو اس کو جنت میں داخل فرما۔ ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ جنت طلب کرو اور دوزخ سے اس کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ دونوں ایسے سفارشی ہیں جن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور جب کوئی بندہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اے میرے رب، تو اپنے اس بندے کو جس نے تجھ سے مجھے طلب کیا ہے میرے اندر قیام پذیر فرما، اور دوزخ کہتی ہے اے میرے رب، تو اپنے بندے کو جس نے مجھ سے تیری پناہ مانگی ہے مجھ سے پناہ دے۔ بعض اسلاف کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچا دے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ ابو صہبا صلاح بن اشیم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات انہوں نے سحر تک نماز پڑھی، پھر اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور کہا، اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا۔ کیا مجھ جیسا گناہ گار اس بات کی جرت کر سکتا ہے کہ تجھ سے جنت طلب کر سکے؟ اسی طرح عطا السلمی کا واقعہ ابو نعیم
کتاب الحلیہ میں نقل کیا ہے کہ وہ جنت طلب نہیں کرتے تھے۔ ان سے صالح مری نے کہا، ابان نے مجھ سے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، میرے بندے کا اعمال نامہ دیکھو، جس بندے کے اعمال نامے میں ہوگا کہ اس نے مجھ سے جنت طلب کی ہے تو میں اس کو جنت دے دوں گا، اور جس نے دوزخ سے میری پناہ مانگی ہوگی میں اس کو اس سے پناہ دوں گا۔ تو عطا نے کہا، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دوزخ سے پناہ دے دے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر صرف جنت طلب کی جائے۔ کتاب کے شروع میں عبد الملک بن ابی بشیر کی مرفوع روایت گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ جنت اور دوزخ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ جنت کہتی ہے، اے میرے رب، میرے پھل پک چکے ہیں، میری نہریں جاری ہو چکی ہیں اور مجھے اپنے اولیاء کا اشتیاق ہے، لہٰذا جلد از جلد مجھ تک میرے مستحقین کو پہنچا دے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جنت اور دوزخ کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کو کبھی فراموش نہ کریں، جیسا کہ ابو یعلیٰ موصلی نے اپنی مسند میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، دو عظیم چیزوں کو نہ بھولو۔ ہم نے عرض کیا، وہ دو عظیم چیزیں کیا ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت اور دوزخ۔ ابو بکر شافعی نے کلیب بن حزن کی روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم پوری کوشش اور لگن سے جنت کو طلب کرو اور دوزخ سے بھاگو، کیونکہ جنت کا طالب سوتا نہیں، اسی طرح جہنم سے بھاگنے والا بھی سوتا نہیں، اور آج آخرت ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے اور دنیا لذتوں اور شہوتوں سے گھری ہوئی ہے، لہٰذا وہ تم کو آخرت سے غافل نہ کر دے۔ جنت کے نام اور ان کے معنی۔ یوں تو جنت کے اس کی الگ الگ صفات کے اعتبارات سے مختلف نام ہیں، لیکن ذات کے اعتبار سے ان کا مصداق ایک ہی ہے۔ اس طرح ذات کے اعتبار سے تو یہ نام مترادف ہیں اور صفات کے اعتبار سے مختلف۔ یہی حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور دوزخ کے ناموں کا حال ہے۔ جنت کے نام حسب ذیل ہیں۔ پہلا نام جنت۔ یہ نام جنت کی تمام اقسام اور اس کی نعمتوں کی جملہ انواع پر مشتمل ہے۔ اس کا مادہ اشتقاق جیم نون کے اصل معنی چھپنے اور پوشیدہ ہونے کے ہیں، اسی لیے شکم کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، کیونکہ وہ پیٹ میں چھپا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ مخلوق جو انسانوں کو نظر نہیں آتی اس کو جن کہا جاتا ہے۔ ڈھال کو مجن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چہرے کو چھپاتی ہے اور اس کو ڈھانکتی ہے، اور پاگل کو مجنون کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی عقل اس سے پوشیدہ رہتی ہے۔ چھوٹے اور پتلے سانپ کو جان کہتے ہیں۔ اسی طرح باغ کو جنت کہتے ہیں کیونکہ وہ باغ میں داخل ہونے والے کو درختوں سے ڈھانکتا اور چھپاتا ہے۔ اسی طرح ڈھال کو مجن کے ساتھ ساتھ جنہ دمہ کے ساتھ بھی کہتے ہیں، جیسا کہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا پھر اللہ کے راستے سے روکا۔ دوسرا نام دارالسلام، سلامتی کا گھر۔ اس نام کا ذکر مندرجہ ذیل آیات میں آیا ہے، لہم دار السلام عند ربہم، الانعام 127، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
واللہ یدعو الی دار السلام، یونس 25، اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ یہ نام جنت کی حقیقت کے عین مطابق ہے، کیونکہ وہ ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے سلامتی کا گھر ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام السلام بھی ہے۔ اسی لیے جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور جنت میں ان کی ایک دوسرے کو مبارکبادی لفظ سلام سے ہوگی، اور فرشتے بھی جنتیوں کو سلام کریں گے، جیسا کہ ارشاد ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، الرعد 23-24، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کے نتیجے میں۔ تیسرا نام دار الخلد، ہمیشگی کا گھر۔ جنت کا یہ نام اس لیے ہے کہ اہل جنت کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عطاء غیر مجذوذ، وہ ایسا عطیہ ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا وما ہم منہا بمخرجین، اور ان کو اہل جنت کو اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ آئندہ صفحات میں عنقریب فرقہ جہمیہ اور معتزلہ کے عقیدے کی تردید کی جائے گی، جن کا کہنا ہے کہ جنت ایک دن فنا ہو جائے گی۔ چوتھا نام دار المقامہ، ہمیشہ رہنے کا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا قول نقل کرتے ہوئے کہا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحْلَلْنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ، الفاتر 34-35۔ اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارا رب مغفرت والا بڑا قدردان ہے، جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، جہاں ہمیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں تھکن محسوس ہوگی۔ پانچواں نام جنت الماوا، ٹھکانے والی جنت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اندہا جنت الماوا، النجم 15، اس کے پاس ٹھکانے کی جنت ہے۔ چھٹا نام جنات و عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ کسی مخصوص جنت کا نام ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ تمام جنتوں کا نام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنات و عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، سورہ مریم آیت 61۔ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے غیب سے وعدہ فرمایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنات و عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ ولباسہم فیہا حریر، سورہ فاطر آیت 33۔ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہوں گے جس میں وہ داخل ہوں گے، اس میں ان کو سونے کے کنگن اور موتی کے زیورات پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ عدن کا اشتقاق اس پر خود دلالت کرتا ہے کہ تمام باغات جنات و عدن ہیں، کیونکہ عدن کے معنی قیام کرنے اور دوام کے ہیں۔ ساتواں نام دار الحیوان، زندگی کا گھر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، سورہ عنکبوت آیت 64۔ آخرت کا گھر ہی اصل زندگی کا گھر ہے۔ تمام مفسرین کے نزدیک دار الحیوان سے مراد جنت ہے۔ جنت کو دار الحیوان کہنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، کیونکہ وہ زندگی کیف و سرور سے بھری ہوئی ہوگی، جس میں کوئی کدورت وغیرہ نہیں ہوگی۔ نمبر دو، آخرت ایسا گھر ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ آٹھواں نام فردوس۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، المؤمنون
10 تا 11 یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، الکہف 107۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے بطور مہمانی کے۔ فردوس تمام جنتوں کا نام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت کا سب سے افضل اور اعلیٰ درجہ ہے۔ فردوس کے اصل معنی باغ کے ہیں۔ حضرت قاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فردوس اس باغ کو کہتے ہیں جس میں انگور ہوں۔ ضحاک فرماتے ہیں فردوس اس باغ کو کہتے ہیں جو درختوں سے گھرا ہوا ہو، اور مبرد نے اسی کو قول مختار پسندیدہ قرار دیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ كُلُّ مُخْلَدٍ جنان من الفردوس فیہا مخلد، بے شک اللہ کا ثواب ہر جنتی کے لیے فردوس کے باغات کی شکل میں ہوگا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گا۔ 9واں نام جنات النعیم، نعمتوں کے باغات۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، لقمان 8۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں۔ یہ نام بھی جنت کی تمام قسموں پر صادق آتا ہے کیونکہ ہر جنت میں مختلف انواع نعمتیں اور لذت کے سامان ہوں گے۔ 10واں نام مقام امین، پر امن جگہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، الدخان 51-52۔ بے شک متقی حضرات پر امن جگہ میں ہوں گے، یعنی باغات اور چشموں میں۔ مقام کے معنی ہے قیام کرنے کی جگہ، اور امین کے معنی ہے وہ جگہ جو ہر برائی، آفت اور ناپسندیدہ چیزوں سے محفوظ ہو۔ 11واں اور 12واں نام مقعد الصدق، اعلیٰ مقام، اور قدم الصدق، اونچا مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، القمر 54-55۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے، ایک اعلیٰ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے نزدیک۔ جنت کو مقعد صدق اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سے وہ تمام مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو کسی ٹھکانہ سے حاصل ہونے چاہئیں۔ صدق کے اصل معنی صحت اور کمال کے ہیں، اسی سے صدقن آتا ہے جس کے معنی ٹھوس نیزے کے ہیں۔ اور جہاں تک قدم الصدق کا تعلق ہے تو بعض لوگوں نے اس کی تفسیر جنت سے کی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ اعمال ہیں جن سے جنت حاصل ہوتی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس سے مذکورہ سبھی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں اور سب حق ہیں۔ جنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جنت ایک ایسا جامع لفظ ہے جو تمام باغات، رہنے کے مکانات اور محلات سب پر مشتمل ہے۔ جنتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ ام ربیع بنت البراء رضی اللہ عنہا، جو حارثہ بن سراقہ کی والدہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حارثہ کے بارے میں نہیں بتائیں گے؟ وہ بدر کے روز ایک تیر سے شہید ہو گئے تھے، تاکہ اگر وہ جنت میں ہو تو صبر کر لوں، اور اگر اس کے علاوہ کہیں ہو تو بہت زیادہ آنسو بہاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حارثہ، جنت میں بہت سی جنتیں ہیں اور تمہارے بیٹے کو فردوس اعلیٰ میں جگہ ملی ہے۔ اور صحیحین میں
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو جنت ایسی ہوں گی جن کے برتن زیورات اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کے ہوں گے، اور دو جنت ایسی ہوں گی جن کے برتن زیورات اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہیں، اور لوگوں کے اور اللہ کے دیدار کے درمیان کبریائی کی چادر کے علاوہ کوئی حجاب نہیں ہوگا جو جنت عدن میں اللہ کے چہرے پر ہوگی۔ بخاری کتاب التفسیر، مسلم کتاب الایمان۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان 46۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغات ہوں گے۔ ان دو جنتوں کی صفات ذکر کرنے کے بعد فرمایا، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، الرحمن 62۔ اور ان باغوں سے کم درجہ میں دو باغ اور ہوں گے۔ پھر ان کی صفات کو ذکر کیا، پہلے دو باغات کی صفات اور بعد والے دونوں باغات کی صفات کو پڑھ کر یہ سمجھنے میں ذرا بھی تامل نہیں ہوتا کہ پہلے والے باغات بعد والے باغات سے افضل ہوں گے۔